وسلم۔ قربانی کے مسائل ہم چند دنوں سے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات سمجھی اور پڑھی کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، اور دوسرا قربانی کے جانوروں میں کتنے شرکا شریک ہو سکتے ہیں۔ تو کل کے درس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان تمام جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلائل بھی ہم نے پڑھے، احادیث سے ہم نے ثابت کیا کہ 7 آدمی ان میں شریک ہو سکتے ہیں اور 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ گائے میں بھی 7 شریک ہوں گے اور اونٹ میں بھی 7 آدمی ہی شریک ہوں گے، 10 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ کی بات کل رہ گئی تھی کہ جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں، ان میں قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی۔ ایک بکرا ایک کی طرف سے ادا ہوگا، ایک بکری ایک انسان کی طرف سے ادا ہوگی، بھیڑ ایک بندے کی طرف سے قربانی میں ادا ہوگا، دمبی ایک بندے کی طرف سے قربانی میں ادا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے اہل سنت کی جو فتاویٰ کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، فتاویٰ عالمگیریہ کے نام سے، اس کے اندر جو ہے عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزئ الا عن واحدۃ وان كانت عظیمہ، کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بکری صرف جو ہے وہ صرف ایک آدمی کی جانب سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یعنی کتنا موٹا تازہ جانور چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گا، اس میں 2، 3، 4 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اس پر حدیث میں سے دلیل وہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ابن ماجہ شریف جو سیاستہ کی صحیح کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی ان علیہ بدنۃ، میرے اوپر تو بڑے جانور کی قربانی کرنا لازم ہو گئی ہے، اس کے گھر کے افراد 7 ہوں گے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی، تو اس لیے اس نے کہا، اللہ کے نبی میرے اوپر تو بڑے ایک جانور کی قربانی یعنی اونٹ کی یا گائے کی یا بیل کی یا اونٹنی کی قربانی میرے اوپر واجب ہو چکی ہے، لیکن ولا اجد وہ مجھے مل نہیں رہی، بازار سے مجھے نہیں مل رہی کہ میں اس کو خرید لوں اور ذبح کر لوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ 7 شِيَاطٍ، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں گائے، بیل یا اونٹ نہیں مل رہا تو تم ایسا کرو کہ تم 7 بکریاں خرید لو، 7 بکریاں خرید لو، فَيَذْبَحُهُنَّ، اور ان کو ذبح کر دو۔ تو تمہاری جو بڑے جانور میں 7 حصے شریک ہونے تھے، تو 7 بکریاں خرید لو گے تو ہر ایک کی طرف سے 1 بکری ادا ہو جائے گی۔ تو دیکھو اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بڑا واضح حکم دیا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو حکم فرمایا کہ تم 7 بکریاں خریدو اور ان کو ذبح کر لو، تو تمہاری یہ 7 بکریاں جو ہیں تمہارے گھر والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ بڑا جانور تلاش کر رہا تھا اور بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو حضور اس کی بات کو سمجھ گئے، یہ کہتے مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا تو میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم 7 بکریاں خرید لو تو اور 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف سے ایک بکری کے بارے میں کہا، ایک دمبی کے بارے میں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک بکری خرید لو اور تم سب گھر والوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک چھوٹا جانور میں ایک آدمی شرکت کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث کی کتاب اعلاء السنن، اس کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے واضح لفظوں میں، فرماتے الشاة عن واحد، کہ ایک بکری جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایک بکری 2 آدمیوں کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتی۔ جبکہ ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں وہ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بکری میں سارے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، ایک بکرا خرید لو تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی۔ علماء اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، جبکہ علماء اہل سنت کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور وہ بھی دلیل حدیث سے پیش کرتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کے بڑے عجیب جواب دیے ہیں اور بڑے معقول جواب دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بکری ذبح کر لیتا تھا اور پھر جو ہے اس کے گھر کے لوگ کھا لیتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں حضور کا فرمان نہیں ہے، یہاں یہ صحابی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ویسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رمضان المبارک میں 8 کی بجائے 20 تراویح پڑھائی، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا فعل تھا۔ اور یہاں جب اپنی بات آتی ہے تو یہاں حضور کی بات ہے ہی نہیں، یہاں تو عطا ابن یسار ابو ایوب انصاری سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ حضور کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے بکری خریدتا تھا اور وہ قربانی کر لیتا تھا، تو اس میں سے وہ خود بھی کھاتا تھا، اس کے گھر والے بھی کھاتے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس میں جتنے لوگ چاہیں کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں اور غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں، یہ جو بات فرمائی گئی اگرچہ تم صحابی کا قول پیش کر رہے ہو، ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام کی ہر بات حجت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے تو ہر صحابی کا قول، ہر صحابی کا عمل اور ہر صحابی کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے اور ہمارے لیے وہ دلیل ہے۔ بلکہ میں نے 3-4 دن پہلے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے تو صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں ان کا عمل، ان کا قول بھی حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے جو دین سیکھا ہے صحابہ سے سیکھا ہے اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ لیکن یہ حضرات یہ کہتے نہیں صحابی کا قول حجت نہیں ہے، لیکن یہاں دلیل میں وہ صحابی کی بات پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی محدثین نے جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں جو انہوں نے بات کی ہے وہ اشتراک فی اللحم کی ہے کہ گوشت میں سارے شریک ہوتے تھے، نہ کہ قربانی میں شریک ہوتے تھے، چونکہ اس میں صاف الفاظ ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ بکری قربانی کرتے تھے اور وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ تو دیکھو کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قربانی کی نہیں ہو رہی بلکہ گوشت کے کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے بکرے میں ایک ہی آدمی شریک ہوگا، زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور امام محمد بن شیبانی رحمہ اللہ نے اس کا عجیب جواب دیا موطا امام محمد حدیث کی کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی محتاج ہو اور وہ ایک بکری ذبح کر لے تو وہ خود بھی اس کے گوشت سے کھا سکتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ دیکھیں جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی جو قربانی کرتا ہے وہ نفلی قربانی ہوتی ہے، اس کی قربانی تو واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر۔ اب اگر ایک آدمی غریب ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی واجب ادا نہیں کر رہا، اس لیے اس پہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ نفلی قربانی کر رہا ہے۔ تو نفلی قربانی میں تو آپ جتنے لوگ شریک کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جانور اپنے اوپر آپ کی قربانی واجب ہے وہ آپ نے ذبح کر دی، اور آپ اپنے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بکری ذبح کر دو، دونوں ماں باپ کو ثواب پہنچا دو۔ یا کوئی اور عزیز و قاری میں سے فوت ہو گیا ہے تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دو۔ بلکہ ہم ایک بکری نفلی اگر قربانی کریں تو اس میں پوری امت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے دلیل ہے، وہی میں آگے پیش کرتا ہوں۔ تیسرا جواب علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ فقیر ہوتا ہے لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، اب وہ اگر قربانی کرتا ہے ایک بکری اور اس میں اپنے گھر والوں کو وہ شریک کر لیتا ہے گوشت کھلانے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور، چھوٹے جانور کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، زیادہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نفلی قربانی ہے وہ کر رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کتاب الاثار کے اندر حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ بکبشین املحین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے تازے مینڈھے ذبح کرتے تھے قربانی پر۔ ایک جو ہوتا تھا احدہما عن نفسہ، ان میں سے ایک آپ ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب تھی ایک اپنی طرف سے ادا کرتے تھے، والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اور دوسری قربانی کس کی طرف سے کرتے تھے؟ ہر اس شخص کی طرف سے کرتے تھے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ یہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دوسری قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ جو دوسری قربانی آپ فرماتے تھے وہ نفلی قربانی ہوتی تھی، تو نفلی قربانی میں ہم بہت سارے لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہے اور آپ نے سب پوری امت کو جو ہے شریک کیا ہے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک حدیث بذل المجہود میں نقل کی، حدیث کی کتاب میں وہ فرماتے ہیں انہ علیہ الصلوۃ والسلام انما فعل ذلک لاجل الثواب۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری قربانی کرتے تھے وہ ثواب کے لیے کرتے تھے، اور اس کا ایک بکری کے قربانی کا ثواب وہ پوری امت کو پہنچاتے تھے۔ تو لہٰذا نفلی قربانی کے ثواب میں آپ بہت سارے لوگ شریک کر سکتے ہیں، لیکن جو واجب قربانی ہے وہ ایک کی طرف سے ہی ادا ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں چھوٹے جانور کے اندر دوسروں کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں علماء اہل حدیث، اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ وہ گوشت میں شرکت ہوتی ہے، قربانی میں شرکت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ نفلی قربانی میں شرکت ہو سکتی ہے زیادہ لوگوں کی، واجب قربانی میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے آج کے درس میں کہ جو شرکاء ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گائے خرید لی، اب اس میں کئی شرکاء ہیں، تو یہ شرکاء کیسے ہونے چاہیے؟ تو یاد رکھیے ایک گائے میں اگر کئی لوگ شریک ہوتے ہیں تو ان سب شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے جانور میں سے کسی ایک حصے دار کو بھی اس کو شریک نہیں کر سکتے جو مشرک ہو، جو کافر ہو، جو ذمی ہو، ہم اس کو شریک نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ فتاوی قاضی خان جو ہمارے اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے فتاوی کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَلَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بُطْنَةٍ وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ مُشْرِكٌ كَانَ الْكُلُّ لَحْمًا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 7 لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہو گئے اونٹ میں، اور ان میں سے ایک آدمی مشرک تھا، تو یہ سب کا سب جو ہے گوشت بن جائے گا، قربانی نہیں ادا ہوگی۔ یعنی یہ سارے گوشت تو کھا لیں گے لیکن قربانی جو واجب تھی وہ ان کی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے جانور میں کسی ایسے شخص کو شریک نہیں کرنا چاہیے جس کے عقیدے میں شرک شامل ہو، جو قبروں پر جا کر سجدہ کرنے والا ہو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ماننے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو ہمیں قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی گائے کے جانور میں شیعہ کو شریک کر لیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، کسی مرزائی کو شامل کر لیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے ہاں شرکاء جو ہیں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات لکھی ہے لو کان احد الشرکاء ذمیا کتابیا او غیر کتابی وهو يريد اللحم او يريد القربۃ فی دینہ لم یجزہ عندنا۔ اگر شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ذمی ہوا، کتابی ہو یا غیر کتابی، لیکن ان کی نیت ہی خراب ہے، مثلا 7 شریک ہیں، 6 آدمی کی تو نیت ہے قربانی کرنے کی، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں تو گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو ساروں کی قربانی خراب ہو جائے ایک آدمی کی نیت سے۔ اس لیے قربانی کے بارے میں ہمیں یہ بھی ذہن بنانا ہے کہ ہم یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے، گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے بچے گوشت کھائیں گے، نہیں، ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فریضہ عائد ہو رہا ہے اور ہم اس فرض اور واجب کو ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ تو اگر بڑے جانور میں کسی ایک آدمی کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہو گئی یا غیر اللہ کو خوش کرنے کی ہو گئی تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے شرکاء جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں اور موحد بھی ہوں۔ جبکہ یہاں ایک عجیب بات جو فتاوی علماء حدیث میں نقل کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے حصوں میں اگر کوئی مشرک شریک ہو جائے تب بھی قربانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی مرزائی شریک ہو جائے تو وہ کہتے تب بھی قربانی جائے گی۔ حالانکہ یہ بات عقل سے بھی بعید ہے کہ ایک کافر آدمی مسلمانوں کی قربانی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے، اور اس پر وہ عجیب دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منافقین مدینہ جو تھے وہ بھی تو مسلمانوں کی قربانی میں شریک ہوتے تھے، تو آج تک ان کو تو نہیں نکالا گیا۔ تو منافقوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ تو ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے ہوتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ مسلمان جو منافق تھے وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔
تو پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ تو جس آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہے، یہ مرزائی ہے اور یہ مشرک بدعتی ہے، تو ہم کیسے اس کو شامل کر لیں گے؟ تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اہل حدیث کے ہاں فتاوی علماء حدیث میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 13 صفحہ 99 پر انہوں نے لکھا ہے کہ قربانی کے اندر اگر کوئی مرزائی شامل ہو جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور آخری بات قربانی کا وقت، آج کے درس کی آخری بات جو ہے وہ قربانی کا وقت ہے کہ قربانی کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو شہر والے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی ادا کرنی، چونکہ شہر والوں پر قربانی عید کی نماز واجب ہے۔ جہاں دیہات میں عید نہیں ہوتی اور جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں جمعہ نہیں ہوتا ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ تو شہر والے جو ہیں وہ تو اس وقت قربانی ادا کریں گے جب وہ نماز عید پڑھ لیں گے۔ نماز عید سے پہلے یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں دیہات والے جو ہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں نماز عید سے پہلے، چونکہ ان کے اوپر عید کی نماز فرضی نہیں ہے، ان کے اوپر عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کب کریں گے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے قربانی کا وقت نہیں ہے، لیکن شہر والوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے بعد جو ہے قربانی کا وقت ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنا جس میں آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع وننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے اس عید کے دن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ عید کے دن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر حضور نے فرمایا ثم نرجع، پھر ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، وننحر، اور پھر ہم واپس آ کر قربانی کریں گے۔ اگلی بات سنیں حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر واپس گھر آیا اور پھر قربانی کی۔ حضور فرماتے جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا تو سمجھ لو فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو ہمارے طریقے کے مطابق گویا کہ اپنا کام درست کر لیا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو پھر گوشت کھانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، قربانی اس کی ادا نہیں ہوئی۔ فرمایا لیس من النسک فی شیء، اس کا قربانی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ پہلے عید کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہ اپنی طرف سے قربانی دے، تب اس کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کی قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ اگر اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی تو گوشت اس نے کھا لیا لیکن قربانی اس کی ادا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں دیہات والے جو لوگ ہیں وہ چونکہ دیہات میں رہتے ہیں اور وہاں ان پر جمعے کی نماز بھی نہیں ہے، ان کے لیے عید کی نماز کا حکم بھی نہیں ہے، تو لہذا وہاں جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں ہوگا، لہذا وہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن طلوع فجر کے بعد۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ رہتا دیہات میں اور اس کی قربانی کا جانور جو شہر میں آ گیا، اب کیا کریں گے؟ قربانی کا جانور شہر میں اس کا اور خود دیہات میں، اب کیا یہ شہر میں جب نماز عید ادا ہوگی اس وقت قربانی کرے گا یا پہلے کر لے گا؟ یہ پہلے کر لے گا، کیونکہ اس پر قربانی اس پر عید کی نماز ہی واجب نہیں ہے، تو لہذا اس کی قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہو سکتی ہے، چونکہ اس پر عید کی نماز ہی نہیں ہے، قربانی اس کی چونکہ جائیں۔ اچھا ایک آدمی شہر میں ہے، قربانی اس کی دیہات میں، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ شہروں میں ہوتے ہیں، قربانی کے جانور دیہات میں ہوتے ہیں، اور وہاں دیہات میں عید بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ چونکہ شہر میں قربانی کا جانور دیہات میں، اب شہر میں ہونے کی وجہ سے اس پر چونکہ عید کی نماز واجب ہے، لہذا یہ قربانی وہاں نہیں دے سکتا جب تک یہ خود نماز عید نہیں پڑھ لے گا۔ تو یہ شریعت کے مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں قربانی کے جانور اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم قربانی کے دن پڑھیں گے۔